السلام علیکم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب پر مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم کی ایٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر میں نے پوری بک کی ایک چھوٹی سی سمری بھی بنائی ہے۔ ابھی تک کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ہمارے، اس کے اندر سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی کہ ہم نے سوچنا کیسے ہے، مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ کیسی رکھنی ہے۔ مگر کی ایٹ صرف ایک سوال کا جواب دیتا ہے جو تمام پچھلے پوائنٹ سے ہمارے ذہن میں اٹھنے والے ہیں، اینڈ دا کوشچن از ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ۔ اس کو کرنے کے لیے رابرٹ کیوساکی اس بک کے اندر کچھ پوائنٹ ایکسپلین کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان پوائنٹ کو سمرائز رکھیں اور سمپل رکھیں تاکہ ہم سب کو اس سے سیکھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلا پوائنٹ جو رابرٹ کیوساکی سجیسٹ کرتے ہیں از ٹو اسٹارٹ یور جرنی وتھ این ایموشنل ریزن۔ اگر ہم کسی کام کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسٹارٹ کرنے کا ایک بہت مضبوط ریزن ہونا چاہیے جو ہمارے ایموشن سے کنیکٹ ہو، کیونکہ یاد رکھیں پیسہ کمانا ایک کافی ریزن نہیں ہے۔ ہر بندہ اس دنیا میں پیسہ کمانا چاہتا ہے، لیکن ہر بندہ امیر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو امیر ہونا ہے تو آپ کو اپنے لیے ایک ایسا ریزن ڈیفائن کرنا ہے جو آپ کو آپ کے گول کی طرف کنسسٹنٹلی موٹیویٹ کرے۔ اور سیکنڈ چیز جو اس کے اندر آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک اچھا گول بنا لینا یا اچھا پرپس رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک پودے کو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو گرو کروانا ہوتا ہے، ویسے ہی اپنے تھاٹ کو، اپنے پرپس کو آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر ریفیول کرنا ہوتا ہے، اس کو ری انفورس کرنا ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی ہے، اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ آپ نے ایک جرنی کو اسٹارٹ کیوں کیا تھا، جس سے نہ صرف آپ کو اپنے مقصد میں بھی کامیابی ملے گی بلکہ آپ کے لیے اس پہ مستقل مزاج رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تیسری چیز رابرٹ کیوساکی اس میں بولتے ہیں کہ اپنے دوستوں کا انتخاب بہت سمجھداری سے اور بہت کیئرفلی کریں، کیونکہ جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ بن جاتے ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں اس کے اندر ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں دوستوں سے، ہماری فیملی سے یا جو بھی فرینڈ سرکل ہم بناتے ہیں ان سے ہوتا کیا ہے، جس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اسی قسم کے ہماری اپنی ذہنیت ہو جاتی ہے۔ آج کی تاریخ میں صرف اچھے دوست کا انتخاب کرنا ضروری نہیں بلکہ اچھے کانٹینٹ کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کانٹینٹ جو ہم سب اپنے موبائل میں، اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے کمپیوٹر میں، اپنی ڈیلی لائف کے اندر کنزیوم کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کانٹینٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں اسی قسم کی ہماری اپنی خود کی تھنکنگ، ہمارا اپنی خود کی ذہنیت، ہماری اپنی خود کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ سو بائی چوزنگ یور فرینڈس کیئرفلی یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر چوزنگ دا رائٹ ٹائپ آف کانٹینٹ فار یور سیلف۔ فورتھ پوائنٹ اس کے اندر آتا ہے از آلویز کیپ لرننگ۔ کبھی بھی سیکھنا نہیں چھوڑیں، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مسلسل لائف میں آگے لے کے جاتی ہے۔ لرننگ ہم اکثر ایکسکیوز بنا سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہو۔ اگر مجھے کسی اچھی یونیورسٹی میں جانا ہے تو میں کیا بولوں گا، میرے پاس اتنے اماؤنٹ آف پیسے کے نہیں ہیں کہ میں اس ایڈمیشن میں یا اس انرولمنٹ کے اندر داخلہ لے سکوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے پیسے کو اپنے لیے ایکسکیوز نہیں بنائیں۔ اگر آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے اس ٹائم کو اس چیز کے اندر انویسٹ کریں جہاں سے آپ کی لرننگ ہو سکے، جہاں سے آپ کی گروتھ ہو سکے، تاکہ بائی دا ٹائم جب آپ کے پاس اپارچونیٹی ہو کسی چیز کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے، آپ کے پاس آلریڈی اتنی اماؤنٹ آف نالج ہو کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ففتھ پوائنٹ از ٹو بلڈ اے ڈسپلن۔ یاد رکھیں ڈسپلن کا مقصد صرف ایک چیز ہے، جب آپ ایک کام کو اس وقت بھی کریں جب آپ کو وہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو کرنا ضروری ہے اور اس کو کرنا صحیح ہے، دیٹ از دا پوائنٹ ویئر یو آر ڈسپلن۔ سکس پوائنٹ از ٹو لرن فرام دا ایکسپرٹ۔ یہاں اکثر ہم لوگ کنجوسی کر جاتے ہیں۔ اپنے لیے ہمیشہ ایک اچھا مینٹور چوز کریں اور اس مینٹور کو ایک اچھی اماؤنٹ پے کریں، کیونکہ وہ ایک واحد انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بندے کو اپنا مینٹور بنا کے اور اس کو زیادہ پیسے دے دیں۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک اچھے مینٹور کو، ایک ایکسپرٹ کو جو آپ کے کام میں ماہر ہو، اس کو اپنے لیے چوز کریں جو آپ کو ایڈوائز کرے آپ کے کام میں، اور اس کو اچھی پے کرنے سے کبھی بھی کنجوسی نہ کریں۔ Now the seventh point is to understand the investment, financial intelligence, the management of the profit and loss, and use your asset
in your growth, not in your luxuries. 8th point is to teach others what you have learned. کیونکہ جب آپ کوئی بات دوسروں کو سکھاتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے تھاٹس، اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے مائنڈ سیٹ اس چیز کے لیے کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کو دینا آ جاتا ہے، اور جب آپ کسی کو دینا سیکھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ امیری اور غریبی ایک چوائس ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے. ایک غریب انسان بھی امیر ہونا چاہتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے اس امیری کی کاسٹ، تو پھر وہ اپنے لیے غریب رہنا ہی پسند کرتا ہے. اور وہ کاسٹ صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، وہ کاسٹ ہوتی ہے اس کے ٹائم کی، وہ کاسٹ ہوتی ہے اس کی ایفرٹ کی، وہ کاسٹ ہوتی ہے اس کے ڈسپلن کی، اس کے ڈسکمفرٹ کی. ہمیشہ انسان اپنی گروتھ کے اوپر اپنے کمفرٹ کو چوز کرتا ہے. تو ہمیشہ اپنے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ انویسٹ کریں، اپنی گروتھ کے اوپر انویسٹ کریں. پہلے خود کو فوکس دیں، اپنے آپ کو پرائیورٹی دیں. اگر آپ اپنے آپ کو پرائیورٹی نہیں دے رہے تو آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہمارے پاس خرچوں کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں انگلیوں پہ یاد ہوتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہم ان میں سے خرچے نکال دیں گے اور جو اماؤنٹ بچے گی اس کے اوپر ہم پھر کچھ انویسٹ کریں گے. بک یہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے اوپر انویسٹ کریں، اور اپنے اوپر انویسٹ کرنے سے مطلب جن سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے، اپنی پرسنالٹی کے اوپر لگائیں، اپنے آپ کے اوپر لگائیں، اپنے نیٹ ورک کے اوپر لگائیں، اپنی نالج کے اوپر لگائیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہیں ہوں، آپ اپنے آپ کو صرف ایک میسیج دیتے ہیں کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی بھی بات کو، چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، اگر آپ کسی بھی بات کو ڈیلی بیسس کے اوپر اپنے آپ کو ریکال کراتے ہیں تو یہ وقت آتا ہے کہ وہ آپ کا بلیف بن جاتا ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ فلانا کمرے کے اندر یا فلانا گھر کے اندر ایک بھوت رہتا ہے، کتنی عجیب سی بات ہے سوچنے کے لیے. آپ کو پہلے دن یہ بات مذاق لگے گی، لیکن اگلے دن پھر میں آپ کو دوبارہ بولوں کہ اس گھر کے اندر ایک بھوت رہتا ہے، آپ کو پھر مذاق لگے گی. میں تیسری دن آپ کو یہ بات بولوں، میں چوتھے دن آپ کو یہ بات بولوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو میری بات سچ لگنے لگے گی. تو اسی طریقے سے کہ جو میسج آپ روزانہ اپنے آپ کو بولتے ہیں، جو بات جو اپنے آپ کو آپ روزانہ بولتے ہیں، وہ بات ایک دن آپ یقین کرنے لگتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو وہ بات بولیں جو آپ یقین کرنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی وہ بات یقین کرنا چاہیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو، کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں اور میں بھی کسی بھی انسان کی طرح ایک امیر انسان بن سکتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس بک کی جرنی کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور مجھے بہت خوشی ہے یہ جان کے کہ اس پوری جرنی کے اندر ایک بندے کی لائف ضرور بہتر ہوئی ہے، اور وہ میری. تھینک یو سو مچ فار آل آف یو فار گیونگ یور ٹائم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.